السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی 4 بیویاں تھیں جن سے وہ بہت پیار کرتا تھا۔ اس کی بیویاں بھی اس پر جان چھڑکتی تھیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ بیمار ہو گیا۔ شاہی حکیم بادشاہ کا علاج کرنے میں لگ گئے، لیکن بیماری تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ بادشاہ سلامت، آپ کا مرض لا علاج ہے، آپ کے پاس زندگی کے بس کچھ ہی دن بچے ہیں۔ بادشاہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس کی زندگی کا سفر ختم ہونے والا ہے، وہ زندگی کے بعد کا سفر شروع ہونے والا ہے۔ بادشاہ کو ایک عجیب سا ڈر اور گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ موت کے بعد کے اس سفر پر اکیلے نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی چوتھی بیوی کو بلایا، جس سے وہ بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ وہ اکثر اسے بہت مہنگے تحفے، ہیرے جواہرات اور خوبصورت لباس بنوا کر دیا کرتا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ میں اب مرنے والا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ مر جاؤ اور زندگی کے بعد کے سفر پر میرے ساتھ چلو۔ چوتھی بیوی یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ بادشاہ کو تھوڑی مایوسی ہوئی، لیکن پھر اس نے اپنی تیسری بیوی کا خیال آیا۔ وہ مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے اور وہ ضرور میرے ساتھ چلے گی۔ جب اس نے اپنی تیسری بیوی کو بلا کر پوچھا تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن میں ابھی مرنا نہیں چاہتی اور میں تمہاری موت کے بعد دوسری شادی بھی کر لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ بھی چلی گئی۔ اب بادشاہ کچھ پریشان ہو گیا، لیکن ابھی بھی امید باقی تھی۔ اس کی دوسری بیوی نے ایک لمبا عرصہ اس کے ساتھ گزارا تھا۔ بڑے مشکل حالات میں اس نے بادشاہ کا ساتھ دیا تھا۔ بادشاہ کو امید تھی کہ وہ اس مشکل گھڑی میں بھی اس کا ساتھ دے گی۔ اس نے اپنی دوسری بیوی کو بلایا اور اس سے بھی یہی سوال پوچھا۔ اس نے معذرت کر لی، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ میں تمہارے جنازے اور کفن دفن کا انتظام اچھی طرح کروں گی، آخری رسومات تک تمہارے ساتھ رہوں گی، لیکن میں تمہارے ساتھ مر نہیں سکتی۔ بادشاہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے کہ اچانک آواز آئی، میں زندگی کے بعد کے سفر پر تمہارے ساتھ جاؤں گی اور تمہارے آخری دم تک تمہارے ساتھ رہوں گی۔ بادشاہ نے دیکھا وہ اس کی پہلی بیوی تھی، جس کا وہ بہت کم خیال رکھتا تھا، بہت کم وقت اسے دیتا تھا۔ بادشاہ کو اس کی بات سن کر بڑی پشیمانی ہوئی۔ میں نے اپنی زندگی میں تمہاری قدر نہیں کی، مجھے تم کو زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی۔ دوستو، کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اس کہانی سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ چوتھی بیوی دراصل ہمارا جسم ہے، ہمارا وجود، جسے ہم خوبصورت بنانے کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ میک اپ کرتے ہیں، اچھے اور مہنگے کپڑے پہنتے ہیں، زیورات طاری کرتے ہیں، لیکن ہمارے مرتے ہی ہماری باڈی ایک ڈیڈ باڈی بن جاتی ہے۔ وہ ہمارے ساتھ سفر آخر پر نہیں جاتی۔ تیسری بیوی ہماری جائیداد ہے۔ ہم ساری عمر کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے سے بڑا گھر ہو، ایک اچھی گاڑی ہو، مہنگی جیولری ہو، پلاٹس ہوں، لیکن ہمارے مرنے کے بعد سارا کچھ یہیں رہ جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی نہیں جاتا، بلکہ سارا کچھ بٹ جاتا ہے، دوسروں کو مل جاتا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں اور ہماری اولاد میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے بادشاہ کی تیسری بیوی دوسری شادی کر لیتی ہے۔ تیسری بیوی دراصل یہ ہے۔ دوسری بیوی ہمارے عزیز و اقارب اور دوست ہوتے ہیں، جن پر ہم بہت بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ بھی ہر مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے مرنے پر وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ بھی ہمارے لیے صرف روتے ہیں اور ہمارے جنازے کو کندھا دیتے ہیں، ہمارے کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ نہیں جاتے۔ دوستو، پہلی بیوی ہمارا عمل اور ہمارا کردار ہے۔ جو بھی اچھا یا برا ہم ساری عمر کرتے ہیں، وہ آخرت میں ہمارے ساتھ جاتا ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں اچھے اور نیک اعمال کریں گے
لوگوں کی مدد کریں گے، لوگوں کے کام آئیں گے اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو وہ اچھے اعمال روشنی بن کر، خوشی اور راحت بن کر آخرت کے سفر پر ہمارے ساتھ جائیں گے اور ہمارے مرنے کے بعد وہی ہمارے کام آئیں گے، ہمارا ساتھ دیں گے۔ اسی لیے دوستو اپنے ایکشنز اور اپنے اعمال کا خیال رکھیں۔ جو بھی عمل آپ مسلسل کرتے رہے ہیں وہ آپ کی عادت بن جاتے ہیں، اور جس طرح کی عادتیں آپ کی ہوں گی وہی آپ کو بنائیں گی، آپ کی قسمت کو بنائیں گی۔ اچھے کام کریں گے تو اچھا پھل ملے گا، اسی لیے اچھے کام کرتے رہیں، اچھے کاموں کو اپنی عادت بنائیں تاکہ وہ آخرت کے سفر پر آپ کا اچھا ساتھ دیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر رہے۔